تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور اور پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء وکیل ہے، علی کل شیء حفیظ ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت کا اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے کائنات کے لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کے ماننے کا، اسی کی وحدانیت کے اقرار کرنے کا، صرف اسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے کا، اسی کے آگے سجدہ ریز ہونے کا اور اپنی نبوت و رسالت کے ماننے اور تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کونین کا تاجدار، کونین کے باسیوں کا شہنشاہ، سارے لوگوں کا شہنشاہ اور رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے پہلے آئے ہوئے نبیوں کی طرح ایک رسول، ایک اللہ کے نبی، ایک اللہ کے پیغمبر، ایک اللہ رب العالمین کے فرستادہ تھے، لیکن ایک جو خصوصی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا اس دنیا کے اندر۔ چنانچہ خداوند عالم نے بہت سارے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، کم و بیش 1,24,000 نبی، رسول، پیغمبر اللہ رب العالمین کے فرستادہ اس دنیا کے اندر آتے رہے اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی راہوں پر لگاتے رہے۔ خداوند عالم نے اپنے کلام مجید میں سارے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کا دائرہ کار بتاتے ہوئے کہ سارے نبیوں کا دائرہ کار محدود تھا، چنانچہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آدم ثانی اس دنیا کے اندر آئے، نوح علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود اللہ کے نبی پیغمبر بن کر اس دنیا کے اندر آئے، لیکن ان کی نبوت، ان کا دائرہ کار بھی صرف کس کے لیے تھا؟ قوم عاد کے لیے تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اپنا نبی بنا کر بھیجا، لیکن ان کا بھی دائرہ کار کس کے لیے تھا؟ صرف قوم سمود کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، لیکن ان کو بھی صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم نے تم کو صرف اور صرف بستی مدین کی طرف تم کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عزیر آئے، عزیر نے بھی اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے دائرہ کار سے نہ نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی، اللہ رب العالمین سے براہ راست کلام کیا، رب العالمین نے کوہ طور کے پہاڑ پر ان کو بلا کر خلعت نبوت و رسالت پہنائی، لیکن ان کا بھی دائرہ کار بنی اسرائیل کے باہر نہ نکلا۔
انہوں نے بھی اعلان کیا تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ عزیر آئے، عزیر نے بھی اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے دائرہ کار سے باہر نہ نکالا۔ داؤد آئے، داؤد نے بھی تورات کا اجرا کیا، لیکن انہوں نے بھی یہی اعلان کیا کہ میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی اعلان کیا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی گمدستہ بھیڑوں کو راہ ہدایت دکھلانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے سر پر تاج نبوت اور رسالت رکھا گیا کہ جسے مکہ کے سارے لوگ در یتیم کے نام سے جانتے تھے، کہ غار حرا میں جبرائیل آئے، آپ کو آغوش میں لیا، کہا اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں، میرے ماں باپ نے مجھے پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ فرشتے نے آپ کو پھر سینے سے لگایا، فرمایا اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر فرمایا ما انا بقارئ۔ فرشتے نے پھر آپ کو سینے سے لگایا، کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھیے آج آپ کا رب آپ کو علم سکھانے والا ہے کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا محتاج نہیں بنایا ہے، آپ کی تربیت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ ہم نے تجھ کو بچپنے سے ہی اپنی نگہداشت میں اور اپنی نگرانی میں پالا ہے۔ کس طرح پالا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار سیرت سے قرآن مجید کے اندر ہمیں ایک آیت چمکدار روشن کی طرح نظر آتی ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے نبی ہم نے جب تجھ کو پیدا کیا تو یتیم تھا، تیرے سر پر باپ کا سایہ شفقت موجود نہیں تھا، جب تو نے آنکھ کھولی تو تیری ماں کو بھی ہم نے اپنے پاس بلا لیا، پھر دادے نے اپنے آغوش میں لیا، اور پھر ہم نے دادا کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ لوگوں کی پرورش تو ان کے سگے کرتے ہیں، ان کے گھر والے کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن تیری پرورش کا ہم نے انتظام یہ کیا کہ تجھ کو اپنے آغوش رحمت میں پالنا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ کا یہی مفہوم ہے کہ ہم نے کہ اب آنے والا نبی ایک ایسا نبی ہے کہ اس کا کوئی دائرہ کار محدود نہیں ہے، ساری زمینوں پر اس کا دائرہ کار پھیلا ہوا، کہ اس سے پیشتر جتنے نبی آتے گئے سب ایک دائرہ کار میں محدود تھے، ان کی بستیاں محدود تھی، ان کی قوم محدود تھی، ان کے محلات محدود تھے، ان کے لوگ محدود تھے، کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی بھی محدود یہیں تک تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آئے تھے۔ ایک عورت جو کلدانیے سے تعلق رکھتی تھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے، نظر کو جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں میں کلدانیوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، نبی ضرور ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، لیکن میرا دائرہ کار محدود ہے صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ لیکن اب کی جو نبی بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری زمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ سے پیشتر جتنے بھی نبی آتے گئے ان کا دائرہ کار محدود ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا زمانہ بھی محدود تھا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ تب تلک محدود تھا جب تلک عاد نہیں آئے، جب تلک عاد کا زمانہ اس وقت تلک محدود تھا جب تلک کہ صالح نہیں آئے، صالح کا زمانہ اس وقت تک محدود تھا جب تلک شعیب نہیں آئے، عزیر کا بھی زمانہ تب تلک چلا جب تلک داؤد نہیں آئے، داؤد کا سکہ تب تلک چلا جب تلک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ گئے۔ لیکن اب کی جو نبی آیا ہے، اب کی ہم نے جس کو نبی بنایا ہے، اب کی ہم نے جس کے سر پر تاج نبوت رکھا ہے، ہم نے اس کو ایسی نبوت عطا فرمائی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جب تک یہ زمین باقی رہے گی، جب تک یہ زمین اس وقت تک باقی رہے گی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہے گی۔ جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو جائے گی
اس دن اس زمین کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا، یہ معجزہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حدیث کے اندر کہ مجھے ایک ایسا اعزاز دیا گیا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ ختم بی النبیون، کہ مجھ پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت، آپ کی پرورش بچپنے سے اللہ رب العالمین نے اپنے ہی ذمہ لے لی تھی۔ صرف یہ نہیں کہ نبی ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو سنبھالا، آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی، بلکہ نبی بننے سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے اس کی بھی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی۔ اور علم یجد کا یتیمن فآوا کا یہی مفہوم ہے۔ اور کس طرح حفاظت کی؟ نظروں کی آوارگی سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کس طرح گندگیوں سے پاک رکھا، ذرا سنیے۔ سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ان ساری سیرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اصل بات کی طرف پلٹتے ہیں کہ ابو طالب، چچا ابو طالب کے گھر ننھے محمد کی پرورش ہونے لگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ سے کیا کہتے ہیں؟ میری بیوی، یہ ننھا محمد ہمارے گھر آیا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی اچھے سے دیکھ ریکھ کرنا، کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس کا باپ نہیں تھا، اس کی ماں نہیں تھی، یہ یتیم تھا تو لوگوں نے اس کی نگہداشت نہیں کی۔ میری بیوی کبھی کبھی میرے ننھے محمد کو نہلا دیا کرو، میری بیوی کبھی کبھی میرے ننھے محمد کی آنکھوں میں سرما پہنا دیا کرو، کبھی کبھی اس کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرو۔ بیوی فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ ابو طالب، تو نے آج اس بات کا ذکر کیا، مجھے بھولی ہوئی بات یاد دلا دی، میں تجھ سے اس کا تذکرہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میں تجھے کیا کہوں، یہ بچہ ہمارے گھر عجب بچہ آیا ہے کہ جب کبھی میں اس کو نہلانے کا قصد کرتی، میں اس کو دیکھتی ہوں کہ پہلے ہی اس کو کوئی نہلا گیا ہے۔ جب میں دیکھتی کہ اس کی آنکھوں میں سرما پہنا دوں، میں دیکھتی ہوں کہ پہلے اسے کسی نے آنکھوں میں سرما پہنا دیا ہے۔ اور جب کبھی اس کے بالوں میں کنگھی کرنا چاہی، جب سے یہ بچہ ہمارے گھر آیا ہے میں نے اس کے بالوں میں کبھی گرد و غبار دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی تعلیم، اس طرح کا انتظام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے سے ہی انتظام کیا گیا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے محمد ہم نے جب تجھ کو پایا تو تو یتیم تھا، ہم نے جب تجھ کو پیدا کیا تو تو یتیم تھا۔ اور یہی معنی ہے اس بات کا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، کہ ایک دن تھا کہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ابھی جبرائیل نہیں آیا ہے، ابھی قرآن بھی نازل نہیں ہوا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ ذرا سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کس طرح نظروں کی آوارگی سے دور رکھا، زبان کی خرابی سے دور رکھا۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کس طرح سے پاک رکھا، برائیوں سے پاک رکھا۔ ابو طالب اپنے گھر میں محمد رسول اللہ کی پرورش کرتے ہیں، ننھے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھیل رہے ہیں۔ ابو طالب عکاظ کے میلے میں جاتے ہیں۔ او میلہ منانے والوں، میلے میں جانے والوں، ذرا دیکھو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کس طریقے سے کی ہے۔ ابو طالب اپنی اونٹنی کو لے کر آ جاتے ہیں، ننھے سے محمد کو دیکھتے ہیں، ننھے سے محمد کھیل رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں محمد چلو، چلے بھی چلو، ساتھ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چچا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں چلو عکاظ کے میلے میں جا رہا ہوں، چلو چلو ذرا گھوم کے آتے ہیں۔ چچا ابو طالب سوچتے ہیں کہ بچہ ننھا ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، یتیمی کا خیال آتا ہوگا، من اداس ہوتا ہوگا، چلو بچے کو میلے میں لیے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں محمد چلو ساتھ چلو۔ ننھے سے محمد کیا جواب دیتے ہیں؟ چچا میرا دل میلے میں جانے کو نہیں چاہتا ہے،
چچا اصرار کرتے ہیں، بیٹے انکار نہیں کرتے، چلو چلے بھی چلو، اور ننھے سے محمد کو پکڑ کر اونٹنی پہ بٹھا دیتے ہیں، اونٹنی کو اٹھاتے ہیں، عکاز کے راستے پر ڈالتے ہیں، جو ہی اونٹنی کو ایڑ لگاتے ہیں اونٹنی اپنا رخ پھیر کر قبلے کی جانب کر لیتی ہے، پھر ایڑ لگاتے ہیں، آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اونٹنی آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ ننھے سے محمد کیا جواب دیتے ہیں؟ چچا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اونٹنی بھی مجھے میلے میں نہیں لے کر جانا چاہتی ہے۔ ابو طالب پھر ایڑ لگاتے ہیں، پھر اونٹنی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ ابو طالب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد مجھے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اونٹنی تجھے میلے میں نہیں لے کر جانا چاہتی ہے۔ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنے سے ہی خیال رکھا گیا کہ ان کی زبان کو آوارگی سے بچایا جائے، ان کی نظروں کو آوارگی سے بچایا جائے، ان کے دل کو برائیوں سے پاک رکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے کہ جب اس کے زبان سے کلام مجید کا اقرار ہوگا، جب یہ لوگوں کے سامنے کلام مجید کا اقرار کرے گا، جب یہ لوگوں کے سامنے میرے کلام کو پیش کرے گا، اس سے پہلے ہم نے لوگوں سے اس کا ثبوت مانگنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھ کو کبھی برا نہیں پایا، ہم نے تجھ کو ہمیشہ سچا پایا، ہم نے تجھ کو ہمیشہ صدیق پایا، ہم نے تیری گرہبان پر کبھی کوئی داغ اور دھبا نہیں دیکھا۔ کس طرح جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، زمیلونی زمیلونی، اللہ رب العالمین وہی نازل فرما دیتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جا، کھڑے ہو جا، تجھے آرام کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، تو گھر سے باہر نکل، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ اللہ رب العالمین کن کو ڈراؤں؟ پہلے ہی دن وہی نازل ہو گئی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آج جو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، یہ کسی خطے کے لیے نہیں، کسی عرب والوں کے لیے نہیں، کسی خاص مخصوص قبیلے کے لیے نہیں نبی بنا کر بھیجا گیا، بلکہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری زمین کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے لوگوں سے کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا تقولون فیہ، اے لوگو، اے مکہ کے لوگو، میں نے تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزاری ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم ذرا بتاؤ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارا ہے، تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟ تم میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ ماذا تقولون فیہ، تم میرے بارے میں کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ وہیں صفا پہاڑی کے نیچے سارے کے سارے مکہ کے لوگ موجود ہیں، ابو جہل موجود ہے، شیبہ موجود ہے، عتبہ موجود ہے، اپنا سگا چچا ابو طالب موجود ہے، سارے کے سارے لوگوں نے بیک وقت کہا کہ اے محمد اس 40 سالہ زندگی میں ہم نے کبھی تجھے برا نہیں پایا، ہم نے کبھی تیری زبان سے جھوٹ نکلتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے کبھی تیری نگاہوں کو غیروں پر اٹھتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے کبھی تیرے گرہبان پر داغ اور دھبا نہیں دیکھا، تو نے ہمیشہ سچ کہا ہے، تو ہم تجھے صادق مانتے ہیں، ہم تجھے امین مانتے ہیں، ہم تجھے سچا مانتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا اقرار کیا۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی آیت نہیں پیش کی تھی، سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا تھا کہ ذرا بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جب لوگ اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سچا مانتے ہیں، تبھی جا کر وہ قرآن کریم پر بھروسہ کریں گے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی آیت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آج ہم نے تجھے ساری زمین کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، کائنات کے ایک ایک فرد کے لیے ہم نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ تیرا دائرہ کار محدود نہیں ہے، تجھے ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں ایمان لاتے تو دوسرے لوگ تجھ پر ایمان لائیں گے، فلاں لوگ تجھ پر ایمان لائیں گے، لیکن تجھے رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اپنے دل کو غمگین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تجھ کو ساری زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلانا کہ بچپنے سے ان کی تربیت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برائیوں سے پاک رکھا گیا،
صرف نبوت کے وقت سے ہی نہیں بلکہ بچپنے سے اس چیز کا اہتمام کیا گیا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ ہم نے تجھ کو بچپنے سے اپنی آغوش رحمت میں پالا ہے۔ ان ساری چیزوں کا مقصد، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا مقتدا، اپنا رہنما ان لوگوں کو بنا لیا گیا ہے کہ زندگی کے بارے میں ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ کوئی کہیں کا چرس اللہ تھا، کوئی کہیں کا گرد اللہ تھا، کوئی کہیں برائیوں میں ملوث تھا، کوئی کہیں جواریا تھا۔ آج لوگوں نے ان کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ آج لوگ ان لوگوں کی باتیں مانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ آج مسلمان اس طریقے سے گمراہیوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ، اس کی وجہ، اس کا سبب یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام چھوڑ کر غیروں کو اپنا امام بنا لیا ہے، ان کی راہ کو اپنی روش بنا لی ہے، ان کی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حدیث کے اندر کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنی گریبانوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے کس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ ہم ان کو اپنا امام بنائے بیٹھے ہیں جو گھروں میں آتے ہیں تو اچھا خاصا بھلا گھر ہوتا ہے، ہرا بھرا گھر ہوتا ہے، لیکن جب گھر سے جاتے ہیں تو گھر کی لٹیا ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، گھر لوٹا ہوا ہوتا ہے، گھر کا مال غائب ہے، گھر والی بھی غائب ہے، سارے کے سارے لوگ غائب ہیں۔ آج گھر میں آتے ہیں تو لوٹنے والے آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کو لوٹنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ محمد رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان لٹانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ آج ذرا دیکھو، آج جو امام بنے بیٹھے ہیں موٹی موٹی گدیوں پر اپنی ٹانگوں کو چڑھا کر بیٹھے ہیں، ذرا ان کو دیکھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 40 دن تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ ارے کیا بات تھی، کیوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا؟ کیا ان کے گھر کھانے کو نہیں تھا؟ کیا ان کے گھر کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا؟ میرے بھائیوں، بہت ملتا تھا، اتنا مال ملتا تھا، اتنا مال ملتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال صبح کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، شام ہونے سے پہلے وہ سارا مال لوگوں کے درمیان بانٹ دیا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان لٹانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو عطا کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کیسا امام عطا کیا تھا اور ہم نے کیسے لوگوں کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ ہم نے لوٹنے والوں کو امام بنا دیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان لٹانے والے تھے۔ اور جب سیرت پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں کیا ظاہر ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں آپ کے صحابہ، آپ کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، ہفتے بھر سے بھوکے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ، ہفتے بھر سے بھوکا ہوں، پیٹ میں ایک دانہ تک نہیں گیا ہے، آج تو کچھ کھانے کو عطا فرما دے۔ جو ہی ہاتھ نیچے کرتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کو خیال ہوتا ہے، لگتا ہے آج کچھ نہ کچھ مل جائے گا، پینے کے لیے میسر آ جائے گا، لیکن جب دیکھا کہ وہ صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے تو پھر دل تھوڑا مایوس ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک ہوئی، فرمایا کون ہے؟ فرمایا فلاں ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، فرمانے لگے کیا بات ہے میرے صحابی، یہاں کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، مجھے معلوم پڑا کہ آپ کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا ہے، آپ بھوکے ہیں، میری بیوی نے بتلایا ہے آپ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، آپ کے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ
ये दूध का प्याला, यही मेरी कुल कायनात थी, ये लेकर आपके दरबार में हाजिर हो गया हूँ, आप इसे पी लीजिए, अपने पेट को भर लीजिए, मेरी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं मेरे भाइयों, ज़रा दर्श देखिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह लोगों के दरमियान लुटाया है। वो एक प्याला लेकर खुद अपने मुंह से नहीं लगाते हैं, बल्कि अपने सहाबा की जानिब जाते हैं जो मस्जिद नबी में कई दिनों तक भूखे बैठे हैं, उनकी जानिब जाते हैं, प्याला लेकर पहुंचते हैं। अबू हुरैरा खुश हो जाते हैं कि आज लगता है दुआ कबूल हो गई है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला लेकर पहुंचते हैं, फरमाते हैं अबू हुरैरा ये लो प्याला और अपने सारे सहाबी को पिलाओ, अपने सारे साथी को पिलाओ। अबू हुरैरा देखते हैं 117 सहाबी, कैसे पिलाऊं? मन में कहते हैं अल्लाह के रसूल पिलाना तो मुझ अबू हुरैरा को पिलाते जो एक हफ्ते से भूखा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारों को पिलाओ, और किसका नाम लेकर पिलाओ? बिस्मिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से पिलाओ, न किसी गैर के नाम से, न किसी पीर के नाम से। खुद पीरों का पीर है नबी, खुद पीरों का पीर है, लेकिन किसके नाम से पीने के लिए कह रहा है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से पियो। सारे के सारे सहाबा ने, 117 सहाबा ने, सारों ने पेट भर के पिया। फिर अबू हुरैरा की बारी आई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा अब तुम पी लो। अबू हुरैरा कहते अल्लाह के रसूल आप पी लीजिए। फरमाते हैं नहीं, मैं लोगों से छीनने के लिए नहीं आया, मैं पीने के लिए नहीं आया, बल्कि लोगों को पिलाने के लिए आया हूं। अबू हुरैरा तुम पी लो। अबू हुरैरा अपने मुंह से दूध के प्याले को लगाते हैं, दूध खत्म होने में नहीं आ रहा है। अबू हुरैरा पेट भर के पीते हैं, फिर निकाल लेते हैं, कहते अल्लाह के रसूल आप पी लीजिए। अल्लाह के रसूल कहते नहीं और पियो। अल्लाह के रसूल को कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अब तो पेट भर चुका है, देखिए दूध नाकों से बाहर आने लगा है, नाक के सुराखों से बाहर निकलने लगा है। अल्लाह के रसूल कहते हैं और मुंह लगा करके पियो, और घी लगा करके पियो, और जी लगा करके पियो। अबू हुरैरा फिर जी लगा करके पीते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ करामत और यहाँ मौजज़ा देखिए कि दूध के अंदर एक रत्ती बराबर भी कमी हो वाकई नहीं होती है। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान लुटाने के लिए आए थे। आज हमने जिनको अपना इमाम बनाया हुआ है वो ऐसे इमाम है कि अगर घर में दाखिल हो जाए तो रात की रोटी मैसर नहीं आती, घर में दाखिल हो जाए तो रात का चिराग गुल हो जाए, घर में दाखिल हो जाए तो रात की रोटी गायब हो जाए, ये सारे के सारे घर को लूट कर लेकर चले जाए। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर में आ जाए तो घर आबाद हो जाए, घर आबाद हो जाए। अरे किसका घर आबाद किया? उम्मे माबद फरमाती है कि मेरे घर में आज चांद का टुकड़ा उतर कर नजर आया है, आज मेरे घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। फरमाया कैसे, क्या हुआ? कहने लगे कि एक दूध का प्याला लिया, और जो बकरी कई दिनों तक जिसके थन में दूध नहीं था, जिसके थन में कई दिनों तक दूध नहीं था, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे माँ घर में कुछ खाने के लिए है? कहने लगी नहीं, मेरा शौहर अभी बाजार गया है, जंगल गया हुआ है, अभी आएगा तो वो तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करेगा। कहने लगी रुक जाओ। कहे नहीं नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जाना है, कुछ खाने के लिए हो तो बतला दो। कहती है कि कुछ नहीं है, सिर्फ एक बकरी मौजूद है जिसका थन कई दिनों से सूखा पड़ा है, जो दूध देने के काबिल नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, जरा हम भी एक नज़र देख लें उस बकरी को। कहने लगी क्या देखोगे, वो बकरी कई दिनों से दूध तक नहीं दे रही है, तुम उसको क्या देखोगे? कहने लगे माँ जरा हमें तजुर्बा तो करने दे, जरा हमें देखने तो दे, जरा तू प्याला तो लेकर आ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही प्याला लेकर बकरी की जानिब बढ़ते हैं, जो ही बकरी के थन को हाथ लगाते हैं, ऐसा मालूम होता है बकरी का थन कई दिनों से इसी हाथ की आमद का मुंतजिर था कि जो ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के थन को हाथ लगाया, दूध इस तरीके से उमड़ के आया जिस तरह सावन में जिस तरह बारिश के मौसम में बरसात आती है, इस तरह बकरी के थनों में दूध उमड़ के आने लगा। जहाँ जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम पड़े वो ज़मीनें मुअज़्ज़ज़ हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कसमें कुरान मजीद के अंदर खाए, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में दाखिल हो जाए उस घर को रोशन कर दे, उस घर को आबाद कर दे। आज हमने जिनको अपना इमाम बनाया है वो जिस घर में दाखिल हो जाए तो घर के रोशनी गायब हो जाए, घर के चिराग गायब हो जाए, उनका चेहरा इस कदर सियाह चेहरा कि कोई शख्स देखने
کو گوارا نہ کرے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا چاند سا چہرہ، ایسا روشن چہرہ، ایسا چمکدار چہرہ کہ حسان کیا کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں کیا کہوں، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو رب کے دربار میں کھڑا تھا اور کہتا چلا گیا کہ تو رب مجھے اس طرح بناتا جا، اور رب تجھے بناتا چلا گیا۔ آپ کی تعریف کیا بیان کروں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، یہ صفات ایسی صفات ہے کہ مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ کئی زمانے گزر گئے لیکن اس طرح کا چہرہ نہیں دیکھنے نظر آیا، لیکن جب ایسا چہرہ نظر آ گیا پھر آ کے اس طریقے کے چہرے کو دیکھنے سے قاصر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اپنا امام بنانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، نہ کہ ایسے چرسلے گردلے لوگوں کو جن کی زندگیوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جن کی زندگیوں کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ ان کی زندگیوں کو آپ کھنگال کر اٹھا کر دیکھیں گے تو کوئی چرس میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا، کوئی برائیوں میں مبتلا رہتا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنا حال کیا بنایا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا ہے، ہم غیروں کی راہ پر چلنے کو اپنا راہ روش بنا رہے ہیں، اپنے لیے مشعل راہ غیروں کی راہوں کو بنا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مشعل راہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کی سیرت کو، اس کے تذکروں کو پڑھیں اور اس کی سیرت کے حساب سے اپنی زندگیوں کو اپنے ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا مقتدی، اپنا ہادی بنائیں۔ کیونکہ انہی کو اپنا مقتدی اور اپنا ہادی اور رہبر اور رہنما بنانے میں ہی ہماری نجات ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی نجات نہیں ملنے والی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا امام، اپنا مقتدی، اپنا رہبر، اپنا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازی پرہیزگار متقی بنا۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو کوئی بھی بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین تو ان ناپاک لوگوں کی کوشش کو، ان ناپاک لوگوں کی ناپاک سازشوں کو تو برباد کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے، ان کا خاتمہ کر دے اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔